میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، طلباء نظام اور دیگر سامعین، یہ پروگرام شبان ختم نبوت کی طرف سے علماء کے جوڑ کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم ممبر پہ بیٹھ کے سارے حضرات، ہر خطیب، ہر عالم ایک بات خاص طور پر کرتا ہے کہ امت کے اندر جوڑ چاہیے، لیکن اس چیز کو اگر ہم پہلے اپنے ساتھ جوڑ لیں کہ علماء کے اندر جوڑ چاہیے، تو یہ واقعی بہت قیمتی چیز بن جائے گی۔ جب تک علماء کے اندر باہمی جوڑ پیدا نہیں ہوتا، ہم خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بار بار اپنی تقریروں میں دہراتے ہیں، جو اپنے سے بڑے کا ادب نہیں کرتا فلیس منا، جو بڑا چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا فلیس منا۔ یہ چیز ہمارے اندر بھی ہے۔ ہمارے کچھ بڑے ہیں جن کو بڑا ماننے میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور ہمارے کچھ چھوٹے ہیں، بڑے ان کو چھوٹا مان کے اپنی شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی جلد جوڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں ایک چیز سب سے پہلے میں نے اپنی اصلاح کے لیے گجرانوالہ کے اندر حضرت والد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں اپنی اصلاح کے لیے یہ جملہ کہا تھا، تاکہ اگر یہ جملہ صحیح ہے تو پھر میں اس کو دہراتا رہوں، اور اگر یہ جملہ غلط ہے تو میں ابھی سے اس کو ترک کر دوں۔ اور مجھے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی نے اس جملے پر کو بہت سراہا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا جد و جہد کا پلیٹ فارم کوئی بھی ہو، میں عظمت صحابہ کے پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہوں، عقیدہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہوں، احیاء سنت کے پلیٹ فارم پہ عمل کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، تو اگر ہم ان تمام کاموں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں گے تو یقیناً ہمارے پورے دین کی اشاعت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ میرا پلیٹ فارم الگ ہے، دوسرا تو دین کا کوئی کام کر ہی نہیں رہا، دین کا کام میں کر رہا ہوں کہ دین کے اندر سب سے اہم حیثیت عقیدہ ختم نبوت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دین کا جو کام میں کر رہا ہوں وہ دوسرے نہیں کر رہے، یا دین کا اہم کام عظمت صحابہ ہے، میں وہ کر رہا ہوں دوسرے نہیں کر رہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر دوریاں تو پیدا کر سکتی ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں کر سکتی۔ ہمیں دین کے تمام شعبوں کا احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کو ساتھ جوڑنا ہے، پھر تو ہم اپنا فریضہ ادا کر سکیں گے، ورنہ ہم اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ بطور لطیفہ عرض کرتا ہوں، حضرت شیخ محترم رحمہ اللہ تعالی کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مولویوں کو
اللہ رب العزت نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا. یہ دین حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، لیکن ہر مسجد میں ایک بابا مولوی کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. ہر مسجد کے اندر ایک بابا مولوی کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مولوی اللہ کی رضا کے لیے اس بابے کو گوارا کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے لیے بہت ہی سہولت پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ چیز ہمیں اپنی مسجد کی حد تک بھی، بھائی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ صبح کہیں کوئی بابا سچ مچ کھڑا نہ ہو جائے یہاں کہ اجازت ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں. شیخ فرمایا کرتے تھے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی طرف سے اس کی ایک ہی ڈیوٹی ہوتی ہے مولوی پر نظر رکھنا. مولوی کھاتا کیسے ہے، مولوی پیتا کیسے ہے، مولوی چلتا کیسے ہے، مولوی وضو کیسے کرتا ہے، اس کی صبح سے لے کر شام تک وہ خدائی خدمت گار ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمیں ایک تو اپنی مسجد کے اندر ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسے حالات سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمیں اپنے اندر صبر، تحمل، بردباری پیدا کرنی ہے. دوسرا یہ کہ اپنے کم از کم ابتدا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ایک گاؤں کے اندر یا ایک شہر کے اندر ہماری جتنی مساجد ہیں ان مساجد کے خطبہ کا، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی دسترخوان پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کا عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ علماء آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کریں، ایک دوسرے کی دعوت کریں، سب کو دعوت پر بلائیں. یہ حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا ہے سلام اور ہدیے کو عام کرو تمہارے دلوں کے اندر محبتیں بڑھیں گی. سلام کو عام کرو، آپس کے اندر ہدیے کا تبادلہ کرو، دعوت کا تبادلہ کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علماء کرام دسترخوان پہ اکٹھے ہوں بھی، اکٹھے کریں بھی، یہ ہمارے کام کا آغاز ہو سکتا ہے اور بہت حد تک ہمارے کام آپس کے اندر قرب پیدا ہو سکتا ہے. میں ایک طویل عرصے سے مختلف مدارس کے اندر طلباء سے گفتگو کا موقع ملتا ہے، تو میں ایک بات عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ طلباء کو اپنی تعلیم کے دوران کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہیے. اسے تمام تنظیموں کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اسے تمام تنظیموں کے کاموں کو سامنے رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر میں اپنے طالب علمی کے دور کے اندر عقیدہ ختم نبوت جو میرا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے کے ساتھ کسی بھی عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے والی تنظیم کے ساتھ جڑ گیا ہوں، اور ایسا جڑ گیا ہوں کہ باقیوں کے وجود کو بھی نہیں مانتا. اب تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری ڈیوٹی وہاں لگی ہے جہاں ضرورت ہے عظمت صحابہ پہ کام کرنے کی، ضرورت ہے احیاء سنت پہ کام کرنے کی. اب وہ تو میرا ذہن تھا ہی نہیں. میں میری ہر جمعے کی تقریر میں عقیدہ ختم نبوت ہوتا ہے کیونکہ جڑا ہوا ہے، ذہن جڑا ہے. میری ہر جمعے کی تقریر کے اندر ایک ہی موضوع چل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے منصب کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. پتہ نہیں کہ جب میں فارغ ہوں گا تو فراغت کے بعد مجھے کون سا ماحول ملے گا. قادیانیت بہت بڑا فتنہ، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ قادیانیت سے بھی بڑا فتنہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کا سامنا ہمیں صرف اپنے علاقے میں نہیں، اپنے ملک میں نہیں، عالمی سطح پر ہے، اور وہ ہے سیکولرزم کا فتنہ. آپ کا تقابل قادیانیت سے ہو
تو سیکولرزم کا طبقہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور وہ پہلے آپ کے مقابلے میں آئے گا. آپ کی جد و جہد عظمت صحابہ کے حوالے سے کسی کے خلاف ہو تو سیکولرزم کا طبقہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے خود سامنے آ جائے گا. ہمیں اس طبقے کو سب سے پہلے سمجھنا ہے جو ہر فتنے کا سرپرست طبقہ ہے، جو ہر فتنے کی سربراہی کرنے والا فتنہ ہے، ہر فتنے کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کرنے والا فتنہ ہے. سیکولر طبقہ کیا ہے؟ سیکولرزم کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے علماء کو بھی پتہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم بس اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر بند کر لینا. عیسائی ہے تو اپنے آپ کو اپنے دائرے کے اندر بند رکھے، دوسروں کو نہ چھیڑے. نہیں بھائی، سیکولرزم نام ہے اس چیز کا کہ کسی انسان کا کوئی مذہب نہیں اور کسی مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی مذہب کا. اب جاوید احمد خامدی صاحب ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ علماء نے شور کر کے اپنی قوت استعمال کر کے جو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا ہے، اس کا ریاست کے ساتھ تعلق نہیں، یہ صرف ایک دباؤ کا نتیجہ ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ریاست کی نظر میں کوئی مذہب ہے، کوئی عیسائی ہے تو عیسائی ٹھیک ہے، کوئی. سیکولرزم نام ہے اس چیز کا. اب آپ کے ملک کے اندر اسلام ہے تو جب ایک نعرہ لگے گا کہ ریاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں، تو آپ کے ہاں نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اسلام کی. کیونکہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، 95% مسلمان ہیں، 5% باقی لوگ ہیں. اب 95% اکثریت کے سامنے جب یہ نعرہ لگے گا کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ اور مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مذہب کا تعلق صرف انسان کی اپنی شخصیت کے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہے. وہ اپنی ذات میں مسلمان ہو، وہ اپنی ذات میں عیسائی ہو، وہ اپنی ذات میں یہودی ہو، اور پھر مسلمان ہو کر اپنے آپ کو وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ حدیث کو مانے نہ مانے، عقیدہ ختم نبوت کو مانے نہ مانے. سیکولرزم نام ہے اسلام کو ایک شخصیت کی ذات اور اس کے ذہن تک محدود کر دینا. لیکن ہم آج تک اس فتنے کو سمجھ نہیں رہے. اب گزشتہ دنوں میری اس پر ایک پوسٹ چلی بھی ہے، شاید جن علماء کا انس کے ساتھ تعلق ہے ان تک پہنچی بھی ہوگی. ہمارے وزیر خزانہ، کیا نام ہے ان کا؟ مفتاح اسماعیل. ان سے ایک انٹرویو لیا گیا. انٹرویو کس چیز کا لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کیوں تباہ ہو رہی ہے، پاکستان معاشی طور پر کیوں ترقی نہیں کر رہا. 75 سال ہو گئے پاکستان معاشی طور پر ترقی نہیں کر رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں انہوں نے اس کی بنیادی وجہ کیا بیان کی؟ ان کا کہنا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم بڑی تنگ نظر ہے. اس قوم نے ڈاکٹر عبدالسلام اور ملالہ یوسفزئی کی حیثیت کو نہیں مانا، اس لیے یہ قوم معاشی طور پر ترقی نہیں کر رہی. اب ہر مسلمان جانتا ہے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ہے، ملالہ یوسفزئی ایک سیکولر نہیں بلکہ کمیونسٹ لڑکی تھی، اس کا خاندان ہی کمیونسٹ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ملک میں بھوک اس وجہ سے ہے کہ ہم قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانتے. ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری اس لیے ہے کہ ہم ڈاکٹر عبدالسلام کو قادیانی مانتے ہیں اور میرے ملک کا قانون قادیانیوں کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا. یعنی وہ لوگ ہر مسئلے کو اس کے ساتھ جوڑ کے قوم کی تعلیمی ترقی کیوں نہیں ہوئی، ڈاکٹر عبدالسلام کی قدر نہیں کی، قوم کی معاشی ترقی کیوں نہیں ہوئی، ملالہ یوسفزئی کی قدر نہیں کی.
کبھی آپ نے اس پہلو پر سوچا کہ ہمارے یہاں یہ چیز سیکولر طبقہ اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اٹھا کر ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پبلک کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملک کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مولوی ہے۔ علماء نے جب اجتماعی فتویٰ دیا تھا کہ سود حرام ہے، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے آخری دور کے انٹرویوز اگر آپ غور اور توجہ سے سنیں تو وہ ایک جملہ بار بار دہرایا کرتے تھے کہ نواز شریف پر اس وقت جو آفت آئی ہوئی ہے یہ عمران خان کی لائی ہوئی نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اور یہ آفت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نواز شریف نے میرے ساتھ مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر وعدہ کیا تھا کہ ہم ملک کے اندر سے سود کا نظام ختم کریں گے، لیکن نواز شریف نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب اسی حکومت پھر نواز شریف صاحب نے اپنے پچھلے دور میں قائد اعظم یونیورسٹی کے سائنسی شعبے کو ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کر دیا، اور شعبے کا نام ہی ڈاکٹر عبدالسلام سینٹر ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ہے؟ اور آپ میں سے سارے نہیں تو کچھ لوگ ضرور جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدالسلام وہ سائنسدان ہے جو پاکستانی ہے، لیکن جب 1974 میں ملک کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، وہ اس وقت لندن میں تھا، برطانیہ میں تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ڈاکٹر عبدالسلام کو کہا کہ آپ آئیں اپنی ڈیوٹی سنبھالیں، تو اس نے کہا تھا میں ایک ایسے لعنتی ملک میں نہیں جا سکتا جو میرے مذہب کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ اب ایک شخص کھلے لفظوں میں پاکستان کو، ملک کو لعنتی ملک قرار دے رہا ہے، اور آپ اس کے نام پہ اپنی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی کے بعد اس یونیورسٹی کے ایک پورے شعبے کو آپ اس کے نام سے منسوب کر رہے ہیں، اور آج اسی حکومت کا ایک وزیر خزانہ قوم کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ ملک کی معیشت اس لیے درست نہیں ہو رہی کہ تمہارے ذہن تنگ ہیں، تم تنگ نظر ہو، تم قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، تم قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہو، اس لیے ملک کے اندر آپ کو روٹی نہیں مل رہی۔ میں نے ایک سوال چھوٹا سا کیا ہے، میں نے کہا کیا ڈاکٹر عبدالسلام کو قادیانی اور غیر مسلم اقلیت قرار دینے سے پاکستان کو قرضے ملنے بند ہو گئے؟ آپ جانتے ہیں اس وقت 1 ارب ڈالر سے زائد کے ہم مقروض ہیں، 100 ارب ڈالر سے زائد ہم مقروض ہیں، قرضے بے نظیر صاحبہ کے پہلے دور میں بھی ملتے رہے، پھر نواز شریف صاحب کا دور آیا قرضے ملتے رہے، پھر بے نظیر صاحبہ کا دور آیا قرضے ملتے رہے، پھر نواز شریف صاحب کا دور آیا قرضے ملتے رہے، پھر پرویز مشرف کا دور آیا قرضے ملتے رہے، پھر پیپل پارٹی کی حکومت آئی قرضے ملتے رہے، پھر نواز شریف کا دور آیا قرضے ملتے رہے، پھر عمران خان کا دور آیا قرضے ملتے رہے۔ قرضے تو آپ کو ہر دور میں ملتے رہے، کسی دور میں بھی ڈاکٹر عبدالسلام کو قادیانی قرار دیے جانے کی وجہ سے قرضے بند نہیں ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ قرضے کہاں ہیں؟ 100 ارب ڈالر سے زائد حکومت میں جو ہے وہ کہتا ہے خزانے میں کچھ نہیں ہے، پبلک کہتی ہے ہماری جیب میں کچھ نہیں ہے، تاجر کہتا ہے میری تجوری میں کچھ نہیں۔ آخر وہ 100 ارب ڈالر کے قرضے گئے کہاں؟ کیا یہ قوم کی تنگ نظری کی وجہ سے وہ قرضے غبن ہوئے؟ کیا یہ ساری کرپشنیں قوم کی تنگ نظری کی وجہ سے ہوئی؟
میرے دوستو ہمیں ان فتنوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے، ہمیں ان کو بھی سمجھنا ہے، اور جس زبان میں جس طرز میں یہ بات کرتے ہیں ہمیں اس طرز پر ان کو جواب دینا ہے، یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے، تمام علماء کرام سے ایک درخواست کروں گا کہ جو عالم، جو خطیب، خواہ وہ مدرس ہو یا خطیب ہو، اس کا تعلق جس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی ہو، اللہ کے ساتھ اس بات کا عہد کر لیں کہ دوسرے علماء جس پلیٹ فارم پر بھی کام کر رہے ہیں بشرطے کہ وہ اہل حق ہی کا پروگرام پلیٹ فارم ہو، ہم آپس میں ایک دوسرے سے کٹیں گے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق جاری رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاونت بھی کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے کام میں بھی شریک ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہماری منصبی ذمہ داری تبھی پوری ہو سکتی ہے۔ ہم الگ الگ رہ کر ایک دوسرے سے کٹ کر اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اور قرآن پاک نے علماء کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک خشیت کا اور ایک قائما بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے۔ یہ دو وصف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، ہم ان پہ ذرا غور کریں، کیا وہ دو وصف ہمارے اندر ہیں؟ کیا وہ خشیت، جس خشیت کا تقاضا اللہ رب العزت، اللہ کا قرآن اور اللہ کا نبی کرتا ہے، کیا وہ خشیت ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ اور کیا ہم اپنے منصب کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے قائم بالقسط ہیں؟ کیا ہم دین کے تمام شعبوں کے اندر کام کرنے والے جو بھی ہیں ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ میرے دوستو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی شخصیت پر، اپنی ذات کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ ذات بھی قیامت والے دن، یہ اس منبر کے تیسری سیڑھی پہ یا دوسری سیڑھی پہ یا پہلی سیڑھی پہ بیٹھ کر میں اگر یہ سمجھ لوں کہ قیامت والے دن مجھ پر کوئی حساب نہیں ہوگا، میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پہلا حساب ہمارا ہی ہوگا۔ پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اوصاف، اللہ رب العزت کا تقاضا کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جد و جہد کے تقاضے کیا ہیں، ضرورت کیا ہے۔ اس ملک کے اندر رافضیت، قادیانیت اور دوسرے تمام طبقات جو اسلام پر مختلف انداز سے حملہ آور ہیں، کیا ہم ان کو انہی کی زبان میں، ان کی زبان کیا ہے، ان کا طرز کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان میں سے الا ماشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی منبر پہ یا جلسے میں کھڑا ہو کے گالی گلوچ نہیں کرے گا۔ ان کی محنت ہے ڈور ٹو ڈور، وہ گھروں میں جاتے ہیں لوگوں کے، وہ لوگوں کو دعوتوں پہ بلاتے ہیں، وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سی محفلیں سجا کے ان کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو ذہن سازی آپ حضرات چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں کر سکتے ہیں، وہ آپ ممبر پہ بیٹھ کر بڑے اجتماع میں نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حلقے کی ذہن سازی کریں، اپنے عقائد و نظریات کے حوالے سے، اور ان دوستوں کی، ان ساتھیوں کی ذہن سازی کر کے پھر ہم ان کے ذمے لگائیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی یہاں ضرورت، تحفظ کی ضرورت ہے، یہاں یہ جماعت تحفظ ختم نبوت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ عظمت صحابہ کے مشن پر یہ کام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے، پھر اپنے حلقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے، تو پھر ہمارے کام کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی۔ آج ہماری سب سے بڑی کمی یہی ہے،
ہر خطیب، میں کسی خطیب پہ یا کسی عالم پہ حاشا وکلا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنا فریضہ اپنے منصب کے حوالے سے اپنے مقام پر ادا نہیں کر رہا۔ ہر خطیب اپنے ذہن کے مطابق دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اپنی حد تک کمی کیا ہے کہ میرا حلقہ اپنے مقام پر اپنا ہے، مولانا کا حلقہ اپنے مقام پر حلقہ ہے، نہ میں مولانا سے جڑا ہوا ہوں، نہ مولانا مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، نہ میں اپنا حلقہ ان کے حلقے سے جوڑتا ہوں، نہ ان کے حلقے کو اپنے حلقے کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ میں اس کو اپنا حلقہ سمجھتا ہوں، میں اس کو دین کی جماعت سمجھ ہی نہیں رہا، میں اس کو دینی جماعت سمجھ نہیں رہا، وہ میرا حلقہ ہے۔ جب تک میرے دماغ سے یہ بات نہیں نکلتی کہ یہ میرا حلقہ نہیں، یہ دینی جماعت ہے، اور مولانا جو کام کر رہے ہیں ان کا حلقہ بھی دینی جماعت ہے، دوسرے علماء بھی جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے حلقے نہیں بلکہ ایک دینی جماعت ہے وہ۔ جب تک ہمارے اس ذہن میں تبدیلی نہیں آتی، ہم اپنے آپ آپس میں نہیں جڑتے، اپنے حلقوں کو دوسروں کے حلقوں کے ساتھ جوڑتے نہیں، اس وقت تک ہمارا حشر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ جب تک ہمارے اندر اجتماعیت پیدا نہیں ہوگی ہم، اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہم لوگ دنیا والوں کی نظر میں ایک نمونہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، ہماری حیثیت بہت چھوٹی ہے، لیکن ایک دنیا دار مجھے اپنے لیے ایک نمونہ سمجھتا ہے کہ یہ منبر پہ بیٹھنے والا، یہ نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا، یہ میرے لیے نبی کا نمونہ ہے۔ جب ہم اس کو یہ نمونہ دیں کہ فلاں مولوی سے میری کاٹی ہے، فلاں مولوی سے میری کٹی ہے، میرا حلقہ الگ ہے، مجھے بتائیے کہ آپ پبلک کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اپنے اندر اتفاق پیدا کریں؟ میں خود ہی اپنے اندر اتفاق پیدا نہیں کر رہا، اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کر رہا، میں لوگوں کو کیسے دعوت دے سکتا ہوں؟ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آپس کے اندر، میں ابتدا میں مجھے یہ جملہ کہنا چاہیے تھا کہ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جوڑ پر، اب پیش کر دیتا ہوں، قبول فرمائیے کہ میں، حقیقت یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ ایک مقام پہ علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء، مسلک دیوبند سے وابستہ علماء، خواہ عملی طور پر ان کی جد و جہد کسی بھی پلیٹ فارم یا کسی بھی حوالے سے ہے، ایک مقام پر اکٹھے تو ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی طرح یہ جوڑ مختلف مساجد میں، مختلف حلقوں میں، مختلف علاقوں میں یہ جوڑ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی اندر اجتماعیت آ گئی، آپ کی انفرادیت کا ٹوٹ گئی، تو پھر لوگوں کے اندر بھی ہمیں اجتماعیت پیدا کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔